پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ احمد شریف کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے یرغمالی مسافر بازیاب ہو گئے ہیں اور تمام 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کا کہنا ہے کہ بولان میں 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس میں 440 مسافر موجود تھے جب دہشت گردوں نے ریلوے ٹریک کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں نے یرغمالوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں، جس کے بعد بازیابی کا آپریشن فوری شروع کر دیا گیا۔ آپریشن میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور SSG کے جوانوں نے حصہ لیا۔ کلیئرنس آپریشن میں سب سے پہلے فورسز کے نشانہ بازوں نے خودکش بمباروں کو ہلاک کیا، پھر مرحلہ وار بوگی سے بوگی کلیئرنس کی اور وہاں موجود تمام 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن آپریشن سے قبل دہشت گردوں کی بربریت میں 21 مسافر جبکہ FC کے 4 جوان شہید ہوئے، جبکہ ایک جوان آپریشن کے دوران شہید ہوا۔ علاقے اور ٹرین کی کلیئرنس SOPs کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کر رہا ہے اور جو مغوی مسافر آپریشن کے دوران دائیں بائیں کے علاقوں کو بھاگے تھے ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ شہریوں کو سڑکوں پر یا ٹرینوں پر نشانہ بنائے۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے نے گیم کے رولز تبدیل کر دیے۔ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا چند منٹوں میں بھارتی میڈیا پر گمراہ کن رپورٹنگ شروع ہوئی۔ پرانی تصاویر، ویڈیوز اور AI ویڈیوز بھارتی میڈیا پر نشر کی گئیں۔ یہ دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں کا گٹھ جوڑ ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر کچھ مخصوص سیاسی عناصر ملک میں بھی بڑھ چڑھ کر سوشل میڈیا کو ایکٹیو کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ریاست اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، دہشت گردی کے لیے بے بنیاد جواز پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔